الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو اس دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا، مر کر دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، اور دنیا والوں سے دنیا میں نہیں مل سکتا ہے، اور نہ بات چیت کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ کی زندگی میں یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر اپنے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبر میں مدفون انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 اور سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: انک لا تسمع الموتى، مردوں کو تم نہیں سنا سکتے۔ اسی وجہ سے علماء احناف نے اس بات کی وضاحت اور صراحت کی ہے کہ مردہ میت بات نہ کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ الدر المختار، حاشیۃ ابن عابدین، رد المحتار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 836 ہے: مطلب فی سماع المیت الکلام، میت کے بات سننے کے سلسلے میں یہ مطلب ہے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِفْهَامُ، کلام کا مطلب، بات چیت کا مطلب یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سمجھے۔ والموت ینافی، موت سمجھنے کے منافی ہے۔ موت جس کو آ گئی وہ نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اقوال اسی کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور صاف صاف کہا گیا ہے: وَهُوَ فَرْعٌ عِنْدَ عَدْمِ سَمَاعِ الْمَوْتَى، هذا حاصل ما ذكره في الفتح هنا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مردہ نہیں سن سکتا ہے، مردہ نہیں سن سکتا ہے۔ اسی طرح سے علماء احناف نے اپنی دیگر کتابوں کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مردہ نہ سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 70 ہے: لأن المیت لیس من اہل الملک، ملکیت کے اہل ہی نہیں ہے میت۔ المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 ہے: لأن المیت لیس من اہل الملک، الاختیار لتعلیل المختار، لأن المیت لیس اہلا للتملیک۔ البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، ومنحة الخالق، وتکملة الطوری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 419 ہے: لأن المیت لیس بأہل للملک۔ دیکھا میرے بھائیوں، یہ علماء احناف کی صراحت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی مردہ نہ سن سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر آ سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ غیتانی الحنفی نے کہا ہے کہ والمیت لیس بأہل الاسماع، البنایہ شرح الہدایہ کے اندر ہے، میت سنانے کے اہل ہی نہیں ہے، سنانے کے اہل ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود
کچھ لوگ تقلید کے بھی دعوے دار ہیں اور تقلید کے بھی ٹھیکیدار ہیں اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم پکے مقلد ہیں اور اب چیلنج بھی مناظرے کا کر رہے ہیں اور ایک قصہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئے کوئی مناظرہ کرے. وہ قصہ اثبات عذاب القبر للعلامہ البیہقی کی کتاب میں ہے کہ ابن عمر نے کہا بینما انا صادر عن غزوة الابواء اذ مررت بقبور فخرج علی رجل من قبر يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها وهو يقول يا عبد الله اسقني سقاك الله قال فوالله ما أدري باسمي يدعوني أو كما يقول الرجل للرجل يا عبد الله إذ خرج على أثره أسود بيده ضغث من شوك وهو يقول يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر فأدركه فأخذ بطرف السلسلة ثم ضربه بذلك الضغث ثم اقتحما في القبر وأنا أنظر إليهما حتى التأم عليهما. علامہ بیہقی نے اس قصے کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں کیا کہا ہے وفي الآثار الصحيحة غنیۃ صحیح ترین آثار میں کفایہ ہے. اس قصے کی کوئی کہانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیو مالائی قصہ ہے, یہ بالکل ہی غلط ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں 5 علت قادحہ ہیں, 5 علت قادحہ یاد رکھیں. سب سے اہم ترین یہ ہے کہ امام بیہقی نے خود اس قصے کو ذکر کر کے کیا کہا وفی الآثار الصحیحہ غنیہ, آثار صحیحہ میں کفایت ہے, اس قصے کی ضرورت نہیں ہے. 5 اس میں خرابیاں کیا ہیں؟ عباءۃ اللیثی لیس بالقوی وفی حدیثہ انکار. ابا اللیثی قوی نہیں ہے روایت میں, بلکہ اس کی روایت میں انکار ہے, نکارت ہے. نمبر 2 حسن بن عفان العامری لہو اوہام, اوہام ہے. حسن بن علی جو اباء سے پہلے ہے وہ اوہام کا شکار ہے. نمبر 3 المتن منکر, متن منکر ہے. وہ مخالف لاصول شریعہ, اور اصول شریعت کے خلاف ہے, قواعد شریعت کے خلاف ہے. نمبر 4 ان مثل هذا الاسناد لا يقبل في الاصول, اصول میں ایسی سند قابل قبول نہیں ہے. نمبر 5 ان هذا مما تتوفر الدواعی على نقله, ایسا قصہ تو اتنا مشہور ہوتا کہ صحاح میں اور مسانید میں بکثرت نقل کیا جاتا, لیکن صرف اسی میں ہے یہ قصہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ منکر ہے, منکر ہے. اور جب اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ صحیح میں کفایت ہے, اس کی نہیں ضرورت ہے, تم مقلدین ایسی روایت پیش کر کے اکابر کے اوپر کیا مارنا چاہتے ہیں؟ ان کے اکابر کا بیان ہے مردے نہیں سنتے ہیں, مردے نہیں سمجھتے ہیں, اور مردے کسی چیز کی ملکیت کے حامل بھی نہیں ہیں. تو اب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت چاہیں مناظرہ کر لیں. بس اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت بھی